السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ اسلامی کورس میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، آپ کے سامنے حاضر ہوں کچھ نئے سوالوں کے ساتھ۔ اس وقت کا سوال جو ہے وہ ہمارا مولانا سے یہ ہے کہ اسلام کے اندر نکاح کو لے کر جو تاخیر کی جاتی ہے، یعنی والدین کی طرف سے جو نکاح کے اندر تاخیر کی جاتی ہے، یعنی کہ بچوں کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے اور ان کے رشتے نہیں کیے جاتے، یعنی ان کا نکاح نہیں کیا جاتا ہے، یا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین نے جو ہے اپنے بچوں کے رشتے تو کر دیے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بنا وجہ کے رشتوں کو توڑوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اسلام کے اندر کیا حکم ہے؟ ان کے لیے کیا سزا جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے دی جانے کا حکم ہے؟ آئیے جانتے ہیں مولانا سے۔ جی عبد القادر بھائی، سوال بہت مناسب ہے۔ ٹھیک ہے، اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض مرتبہ گھروں کے اندر نوجوان بچے اور بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی عمریں اسی طریقے سے نکلتی جا رہی کہ ان کی عمر ہو چکی ہے نکاح کی۔ ایک تو عمر کا مسئلہ ہے، سب سے پہلا کہ نکاح کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بہتر عمر جو ہے، ویسے تو بلوغیت جہاں بچے کے اندر آ گئی تو وہ بالغ ہو گئے اور اس کے اندر ساری چیزیں، ساری خواہشات اس کے اندر آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو ایک عمر ایسی ہوتی ہے، خاص کر لڑکیوں کی تو کہ 18-19 سال کی عمر، اسی طریقے سے 20 پلس ہو جائے، یہ عمر ہوتی ہے کہ اس میں ضرور شادی کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں خواہش اور زیادہ بھڑکتی اور گناہوں کی طرف شیطان اسی طریقے سے مائل کرتا ہے۔ تو یہ خاص عمر ہے۔ اسی طریقے سے قانون بھی ہے کہ 20 سال کے بعد غالباً 20 سال پلس ہے کہ جو بالغ مانتے ہیں، جو قانون ہے ہمارے ہندوستان کا، تو اس قانون کے مطابق شاید 20 پلس ہے تو 20 پلس میں شادی کرنی چاہیے۔ تو یہ عمریں ہوتی ہیں خاص کر، لیکن آج کل پھر بھی دیکھ کر کہ بچہ وہ دیکھتے ہیں کہ کاروبار پر کھڑا ہو جائے یا اس طریقے سے رہے، شریعت میں ویسے ایسا تو کچھ حکم دیا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک اگر زیادہ سے زیادہ بھی ہو تو 20 پلس 22 پلس یہ ہوتی ہے خاص عمر، جسے بچوں کی بھی شادیاں کر دینی چاہیے، نکاح کر دینے چاہیے۔ لیکن بعض مرتبہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ والدین تاخیر کرتے ہیں نکاح میں، اور اس قدر تاخیر ہو جاتی ہے کہ بچوں کی عمریں نکل جاتی ہیں۔ کسی کی عمر 30 پلس ہے، کسی کی 35 پلس ہے، اسی طریقے سے 40 پلس کو بھی دیکھا گیا ہے کہ اتنی تاخیر ہو جاتی ہے نکاح کے اندر، اور یہ تاخیر کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک تو تاخیر کرنا کہ مناسب رشتہ مل گیا، مناسب رشتہ ملنے کے بعد بھی ہمیں سامنے سے آفر آ رہا ہے اس رشتے کا اور ہمیں لگ رہا ہے کہ مناسب ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم نکاح نہیں کرتے، تاخیر کر دیتے، تو اتنا بڑا گناہ ہے اس کا کہ بچہ اگر بالغ ہونے کے بعد گناہ کرے گا، اس گناہ کا اثر اس کے والدین پر پڑے گا، اس گناہ کا اثر اس کے بعد جو بھی وہ گناہ کرے گا اس تمام گناہوں میں اس کے والدین برابر کے شریک ہوں گے۔ دوسرا سوال جو آپ نے اسی کے اندر کیا ہے کہ جو لوگ رشتہ ہونے کے بعد، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رشتہ توڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، تو سب سے پہلی بات تو حدیث کے اندر آپ نے سنا ہے، رشتہ ناطہ توڑنے والے یعنی تعلقات ختم کرنے والے کی کیا سزا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اس کے بارے میں حکم فرمایا ہے کہ ایسے شخص جو رشتے ناطے کو توڑتے ہیں، تعلقات کو ختم کر دیتے ہیں، یا اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی سزا کس قدر بڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی فرمایا ہے کہ جو شخص رشتے ناطوں کو توڑتا ہے تو اس کے جو نیکیاں ہیں وہ اس طریقے سے ختم ہوتی ہیں، یعنی اس طریقے سے اس کی نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، اس طریقے سے اس طرح سے بال اتار جاتے ہیں اور بال بالکل صاف ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس سے دوسری نیکیاں کی ہیں تو ساری نیکیاں اس طریقے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہم یہ بھی نہ کریں کہ جس کا کہیں اگر رشتہ ہو گیا اور دونوں طرف سے بات طے ہو گئی تو بیچ میں پڑھنے کی کوشش نہ کریں، کیا معاملات ہے کیا نہیں ہے وہ ان کے آپس سے مسئلے ہیں، ہم بیچ میں نہ کریں، کیونکہ اس کی سزا بہت بڑی ہے، گناہ بہت بڑا ہے، تو ہم اس میں بھی پیچھے پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ اچھا مولانا، اس کے اندر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اکثر کچھ برادری کے اندر یہ رواج ہے کہ لڑکے والے لڑکی کو دیکھنے جائیں گے یا لڑکی والے لڑکے کو دیکھنے جائیں گے، کیا اسلام کے اندر کوئی اس کا حکم ہے کہ سب سے پہلے دیکھنے کون جائے؟ جی عبد القادر، بعض مرتبہ جیسا کہ بھی آپ نے پہلے سوال کیا ہے کہ تاخیر ہو جائے، تو تاخیر بعض مرتبہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں، بعض برادریوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے لڑکے کو دیکھنا ہے، یعنی لڑکی والے لڑکے کو تلاش کرے، اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے، بعض علی برادریوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لڑکے والے پہل کرے۔ اس پہل کی چکر میں
بعض مرتبہ یہ جو عمریں ضائع ہو جاتی ہے ہماری اور عمرے میں دیر ہو جاتی ہے، نکاح کے اندر تاخیر ہو جاتی ہے، اس کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اب ہم انتظار کر رہے ہیں، لڑکی والے انتظار کر رہے ہیں کہ لڑکے والے پہلے دیکھیں گے، لڑکے والے انتظار کر رہے ہیں کہ لڑکی والے پہل کریں گے. اس پہل کے چکر میں بہت زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے، اور شریعت نے ایسے کوئی رکاوٹ نہیں لگائی ہے، کوئی شریعت نے ایسا قانون نہیں بنایا ہے کہ جس میں لڑکی والے پہل کریں گے یا لڑکے والے پہل کریں گے. جس طرف سے بھی آفر لگ رہا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے بھی یہ کیا ہے کہ لڑکیاں پسند آئی تو جا کر کے سامنے سے بتا دیا ہے کہ ہمیں کھلا پسند ہے. اسی طریقے سے بعض صحابیوں کی لڑکی ہے تو وہ سامنے سے رشتہ لے کر گئے، انہیں دکھ رہا ہے کہ ہاں فلاں اس طرح صحیح ہے، یعنی یہ رشتہ ہمارے لڑکی کے لیے صحیح ہے، تو وہ خود لے کر کے آفر گئے. اور بعض مرتبہ لڑکے کی طرف سے بھی آفر آئے. تو شریعت نے ایسا کوئی قانون نہیں بنایا کہ اس میں پہل کون کرے، کسی طرف سے ہی پہل ہو سکتی ہے. مناسب رشتہ ہمیں لگا ہے تو کسی طرف سے ہی پہل ہو سکتی ہے. اس میں پہل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کون پہل کرے.